میں آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ڈال دینا چاہتا ہوں کہ جہاں مذہبی علوم کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ عام امت اس سے بیزار ہو جائے، عام امت کا آپ سے فاصلہ پیدا کرنے کے لیے آپ کے علوم کو انتہا پسندی کا سبب قرار دیا گیا، شدت پسندی کا سبب قرار دیا گیا، دہشت گردی کا سبب بنا دیا گیا کہ ساری چیزیں یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اب جب یہ ماحول آپ کے بارے میں اور یہ تاثر آپ کے بارے میں عام کیا گیا تو آپ اب امت کو اپنے قریب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک اس پروپیگنڈے نے جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور کس طرح پھر ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا پڑا کہ نہیں یہ پرامن ادارے ہیں، یہ اعتدال کے ادارے ہیں، اعتدال نام ہے کمال کا، اعتدال نہ ہو تو پھر یا افراط ہے یا تفریط ہے، اور کس طرح ہمیں دنیا کو سمجھانا پڑا، اور سیاسی محاذ پر ایک ایسا کردار ادا کرنا پڑا ہمیں کہ اس کردار کے نتیجے میں ہم پر اپنے لوگوں نے بھی تنقیدیں کرنا شروع کر دی، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسری خطرناک چیز جو ہوئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دوسری خطرناک حکمت عملی یہ چلائی انہوں نے کہ ہمارے دینی مدارس کے ماحول میں اور مذہبی ماحول میں اشتعال پیدا کیا جائے۔ چونکہ سن 80 کے بعد جہاد افغانستان کے زمانوں سے جہاد کا ایک ماحول متعارف کرایا گیا، ہمارے نوجوانوں کو اس میدان کی طرف بھیجا گیا، ایک ذہن تو بنا، اب ان کو پتا تھا کہ ایک مواد اس حلقے میں موجود ہے، لہذا اس طبقے کو اسلام اور مذہب کے نام پر اشتعال دلا دو، ایسا اشتعال کہ وہ اسلحے کی طرف جائیں اور اپنی ریاست سے تصادم اختیار کر لیں۔ لہذا اس قوت کو اپنے اپنے ملکوں میں ریاستی طاقت کے ساتھ ملیامیٹ کر دیں، اور ریاستی طاقتیں پوری اسلامی دنیا میں متوجہ ہو گئیں کہ اگر اس قسم کے عناصر نے سر اٹھایا تو ریاستی قوت کے ساتھ ان کو قلقم کر دیا جائے۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے رہا۔ آج پوری دنیا کی جو ہم سے سب سے بڑی شکایت ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے حلقے کو اشتعال سے کیوں دور رکھا۔ اس جمعیت علماء اسلام نے مدرسے اور مذہبی دنیا کو اور اپنے نوجوان کو اشتعال سے کیوں دور رکھا؟ ہم تو اس کو ریاستی طاقت کے ذریعے ملیامیٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو جو مشتعل نوجوان ہے اس سے کوئی شکایت نہیں، وہ ان کا مطلوب ہے، لیکن جو اعتدال کا درس دیتا ہے وہ ان کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور ان کے دانشور لکھ بھی رہے ہیں کہ ان حالات میں یہ طبقے جو سیاست اور اعتدال کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، یہ دینی ذہن کی بقا کا سبب بن رہے ہیں، دینی علوم کی اور مدرسے کی بقا کا سبب بن رہے ہیں، دینی تحریکات کی بقا کا سبب بن رہے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں جی، ہم کس گہرائی میں جا کر ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، کس طرح ان کے داؤ کو سمجھتے ہیں اور کتنے سالوں کے بعد جا کر سمجھتے ہیں۔ ابتدا میں ہمیں بھی شعور نہیں ہوتا، لیکن ان کے روزمرہ کے اقدامات کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل ایجنڈا پیچھے کیا ہے اور کیا کرایا جانا مقصود ہے ان کو۔ لہذا ان حالات میں ضروری ہے کہ آپ اپنے ان خدام پر اعتماد کریں، یہ آپ کے خادم ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے جو اپنی جمعیت علماء کا 7 سالہ یوم تاسیس منایا، اور اس یوم تاسیس پر پاکستان کے عوام، باہر سے تو وفود آئے ہیں، کتنے ہوں گے 10-15 ممالک سے لوگ آئے وفود کی صورت میں، لیکن پاکستان کا عوام 50 لاکھ سے زیادہ جمع ہوا ہے، اور یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ ہماری انٹیلیجنس ادارے کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ابھی ایک چیز اڑ رہی تھی ڈرون کیمرہ،
ان کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ سے زیادہ کا اجتماع تھا. اب آپ بتائیں کہ اگر جمعیت علماء پر مشتمل مذہبی طبقہ، مدارس اور صوفیاء ایک سٹیج پر ہوں، پوری دنیا یہاں موجود ہو اور ایک عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں، اس کے جو پیغامات جاتے ہیں یہ ان پر کتنا منفی تاثر دے رہے ہیں ان کو. لیکن ہم نے کام کرنا ایسا کام کہ جس پر وہ کوئی قانون کے لحاظ سے اعتراض نہ کر سکے. ہم نے اپنے دین کی بقا کی جنگ لڑنی ہے. میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ وقت ہوتے ہیں، کبھی ہم غلبے کی جنگ لڑتے ہیں تو کبھی ہمیں بقا کی جنگ لڑنی پڑتی ہے. انتہائی مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں.